عثمان غازی، عثمان اول آٹومن امپائر کے بانی عزت اور انصاف دونوں چیز پر بڑے دھیان دیا کرتے تھے. عزت نفس خود کا بھی مجروح نہ ہو، عزت نفس عوام کا بھی مجروح نہ ہو. یعنی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے رعایا، اپنے عوام کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی ضمانت لے. آٹومن امپائر کے بانی عثمان اول، عثمان غازی جو ارطغرل کے صاحبزادے ہوا کرتے تھے، انہوں نے یہ ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کی. فوجی اور روحانی تربیت اپنے عوام کو دیا کرتے تھے، چونکہ فوجی کا مطلب سیلف ڈیفنس عوام کے لیے ضروری ہے. وہ قومیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں اگر عوام اور حکمراں کے درمیان محبتوں کے رشتے، اعتماد کے رشتے، طاقت اور اتحاد کے رشتے اگر نہ ہو تو وہ نہ قومیں پنپتی ہیں نہ حکمراں پنپتے ہیں. پھر حکمرانوں کو جب حکمرانی چھٹ جائے تو وہاں سے بھاگنا پڑے گا اپنی جان بچانے کے لیے، چونکہ عوام ان کے دوست نہیں. عوام کو دوست بنانے کے لیے جب تک حکمراں حکومت پہ ہیں تب تک وہ عوام کے بھلے کے لیے، عوام کے ویلفیئر کے لیے اگر کام کریں جیسے عثمان غازی نے کام کیا، تب وہ تاریخ میں اچھے ناموں سے یاد کیے جائیں گے. عثمان غازی یعنی آٹومن امپائر کے بانی عثمان اول، ان کی فوجی اور روحانی تربیت کا اہتمام عوام کے لیے اور خواص اپنے فوج کے لیے اور اپنے امراء کے لیے اور اپنے کیبنٹ کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے. ارطغرل غازی کے بیٹے کے طور پر انہیں عظیم جنگجو اور عظیم روحانی مربی، شیخ اور ادیبالی سے تربیت ملی، جس نے انہیں ایک کامل رہنما بنایا. ان کے جو استاد تھے وہ ان کا نام شیخ ادیبالی تھا. جو ایسے بہت سارے ان کے استاد تھے، لیکن خاص جو روحانی تربیت اور روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ جسمانی تربیت، جس کو جنگجو بنانے کی، یقیناً جب آپ عام لحاظ سے بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آپ کا جسم مضبوط ہوگا تو آپ بیماریوں سے بچیں گے. یعنی آپ جنگ کر رہے ہیں بیماری کے خلاف، یعنی آپ جدوجہد کر رہے ہیں بیماری کے خلاف. جب اگر کمزور جسم ہوا تو وہ جنگ نہیں لڑ پائے گا بیماری سے. لہذا سب سے پہلے آپ کو جہاں روحانی تربیت کی ضرورت ہے وہیں پہ آپ کو جسمانی اسٹرانگنس، جسمانی تربیت کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے عثمان اول کے جو بڑے شیخ تھے ان کا نام تھا ادیبالی. ان سے انہیں تربیت ملی. بنیادی ریاست کی بنیاد انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، انہوں نے، جو بعد میں ایک عظیم، بہت بڑا عظیم سلطنت میں تبدیل ہو گئی، اور ان کی تلوار بعد میں آنے والے بادشاہوں کے لیے ایک علامت بن گئی. تلوار کا مطلب طاقت، تلوار کا مطلب انصاف کی فراہمی، تلوار کا مطلب لوگوں کے رائٹس، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا. چونکہ آپ سربراہ تھے، آپ بادشاہ تھے، آپ وزیر اعظم تھے، آپ صدر تھے، آپ والی و وارث اپنے عوام کے تھے. نام کچھ بھی دیں، آپ خلیفہ نام دیں، بادشاہ نام دیں، وزیر اعظم نام دیں، پرائم منسٹر نام دیں، پریزیڈنٹ یا صدر نام دیں یا کوئی اور نام دیں، اصل مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے. مقصد حکمرانی عثمان اول کا یہ تھا کہ عوام کو انصاف پہنچے، عوام بے انصافی کا شکار نہ ہو. ایسا نہ ہو ایک قانون غریب کے لیے کچھ، امیر کے لیے کچھ، امراء کے لیے کچھ، حکمراں کے لیے کچھ، عوام کے لیے کچھ، خواص کے لیے کچھ. یہ قانون اگر کچھ الگ الگ دو مختلف قسم کے سزا اور جزا کا عملی تصور ہو تو وہ ملک، وہ ریاست دیر تک اچھے ناموں سے یاد نہیں کیے جاتے. عثمان غنی نے ان باتوں کا خیال رکھا اور اپنے عوام کو اور اپنے امراء کو
اپنے خاص کو اپنے عام کو دونوں کو انصاف کے معاملے میں نو کمپرومائز، زیرو ٹالرنس تھا۔ ریاست کی بنیاد انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور عظیم وراثت ان کی خوبیوں کی وجہ سے آج بھی ترک اور آج بھی عام مسلمان ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت و احترام کرتے ہیں ان کے والد کا نام ارطغرل تھا۔ دور حکومت ارطغرل، ان کے دور حکومت میں انہوں نے تقریباً 1299 میں اپنی ریاست قائم کی۔ 1299 کرسچن ایرا عیسوی میں اپنی حکومت قائم کی، اور 1324 یا 1326 میں وفات پا گئے۔ یہ ان کی کل حکومتی عمر تھی۔ ان کے والد کا نام ارطغرل تھا۔ دارالحکومت ابتدائی طور پر سوگوت اس ریاست کا مرکز تھا، اور بعد میں بورسا کو دارالحکومت یعنی کیپٹل، آٹومن امپائر کا کیپٹل بنایا گیا۔ اولڈ کیپٹل سوگوت اور نیو کیپٹل بورسا اس وقت بنایا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی عثمان اول کے متعلق یہ حقائق ہمیں تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ تاریخ سے یعنی ماضی کے واقعات سے قومیں بنتی ہیں، اور اگر ماضی کے واقعات سے، ہسٹری سے قومیں اگر ناآشنا ہو، نیشن اگر ناواقف ہو کہ ان کا تاریخ کیا تھا، ناواقف ہو کہ ان کی ہسٹری کیا تھی، ناواقف ہو کہ ان کے آباء و اجداد کیا تھے، تو وہ قومیں زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتی۔ لہذا مسلمانوں کے عروج اسی وقت تک عروج رہا جب تک وہ تاریخ سے سیکھتے ہوئے اپنے حال کو بہتر کرتے چلے گئے۔ ہمیں اور آپ کو بھی تاریخ سے آگہی ہونی چاہیے۔ عثمان غازی اول آٹومن امپائر کی حکومت 1299 سے شروع ہوئی، اور ان کے آخری خلیفہ، ان کے آخری بادشاہ 1922 میں آٹومن امپائر کا خاتمہ ہو گیا، یعنی ٹوٹل جو حکومت رہی 621 سال تک۔ آگے دیکھتے رہیے۔